واش بیسن پر وضو کرنے کا کیا حکم ہے جبکہ چپلوں پر گلیوں وغیرہ کا کیچڑ اور گندگی لگی ہوتی ہے جو کہ فرش پر بھی لگتی ہے، اور وضو کرتے ہوئے پانی فرش پر بھی گرتا ہے اور کیچڑ اور گندگی والے فرش سے چھینٹے اڑ کر بہت اونچی پہنچ ہے بھائی ان کی سوال کرنے والوں کی۔ دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں تو دماغ چکرانے لگا تھا۔ واش بیسن پر وضو کرنے کا کیا حکم ہے جبکہ چپلوں پر گلیوں وغیرہ کا کیچڑ اور گندگی لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیچڑ لگ گیا آپ کی چپل میں، پھر کیا ہوا؟ جو کہ فرش پر لگتے ہیں، آپ گھر میں آئے وہ اسی کیچڑ کے ساتھ آ گئے، اور وضو کرتے ہوئے پانی فرش پر بھی گرتا ہے، پھر آپ نے اوپر وضو کیا تو پانی فرش پہ گرا، اور کیچڑ اور گندگی والے فرش سے چھینٹے اڑ کر، یعنی جب پانی نیچے گیا تو نیچے کیچڑ اور گندگی جو چپلوں کے ساتھ آئی تھی اس سے ٹکرا کے واپس اوپر آیا، اور پھر پیر اور کپڑوں پر بھی لگا۔ اوہ ہوئے ہوئے، یہ صورتحال ہر گھر اور دفتر میں ہوتی ہے اور لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ نیز چپلوں کے ساتھ آنے والی کیچڑ اور گندگی میں کچھ ناپاک چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ گلیوں میں گٹر وغیرہ ابل رہے ہوتے ہیں۔ اتنی ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا سیدھا وضو کریں اور نماز کے لیے چلے جایا کریں، اور اگر آپ کوئی خاتون ہیں تو بھی وضو کریں، مصلی پہ کھڑی ہو جایا کریں۔ باقی یہ کہ گھر میں کیچڑ والے چپل لانا ویسے غلط ہے، گندگی کا ہے، اس سے ناپاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے زیادہ آپ نے ڈیپتھ میں جا کے غور کیا تو آپ کو تھوڑے دنوں میں نفسیاتی پیشنٹ بن جائیں گے آپ، اور میں نے بڑے بڑے طہارت کے مسائل میں لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی ہونے لگا تھا، لیکن میں ایک دم اپنے اوپر قابو پایا، الحمدللہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ یہ سوال جب میں نے پڑھا تو ہونے لگا تھا، میں اتنی نہیں زیادہ کہ جایا کریں کہ وہاں سے پانی چھیٹوں پہ نیچے گرا تو پھر کیچڑ، یہاں سے کیچڑ والا پانی ریورس ہو کے اوپر آیا، تو چونکہ اس میں باہر سے گندگی بھی آ چکی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کتے نے پیشاب کیا ہو تو وہ کیچڑ آپ کے کیچڑ میں ملا ہو تو پھر وہ چپلوں سے ملا ہو۔ اتنی زیادہ گہرائی میں جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، شریعت میں ناجائز ہے اتنی طہارت کے معاملے میں اتنا وہمی بننا۔ تو آپ واش بیسن پہ وضو کریں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ باقی یہ الگ سے ایک چیز ہے کہ کیچڑ والے چپل کارپیٹ پہ یا گھر میں لانا ویسے ایک نفاست کے خلاف ہے، اس میں ویسے ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے، ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ، منہ دھوتے ہوئے یہ، قلی کرتے ہوئے یہ کسی بھی مستند روایات سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا، کیا وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، کس طرح سے لکھا ہوا ہے؟ ایک شعر یاد آ رہا ہے، بلال انصاری نے یہ سوال پوچھا ہے انڈیا سے، شعر یاد آ رہا ہے پوچھنے سے۔ ہم نے 9th کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے شعر سنایا تھا، ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی محبوبہ کے دستے نازک، ان کے نازک ہاتھوں کے لیے جو میں نے پوچھا کی یوں سمجھے کہ چھوٹی سی پونچھے کو جو ہے نا پونچھی کہا جاتا ہے، یہ ہاتھ صاف کرنے کا رومال جسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے ان کے دستے نازک کے لیے جو رومال بھیجا تھا نا تو خبر یہ پہنچی کہ وہ رومال نہیں پہنچا، تو اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے کہ یار وہ رومال بھی نہیں پہنچا۔ تو سوچو، یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا، آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک، تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا، تو لو لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا؟ اور آج محبوبہ پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ کیا وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی ثابت ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں نہ پوچھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں، یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن جائز ہے، بہرحال الجھن ہوتی ہے بعض دفعہ، نماز میں دل نہیں لگتا، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کتنی کی جائے؟ فرض نماز اکیلے پڑھی جا رہی ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ نظام الدین انڈیا سے، نہیں پڑھی جائے گی۔ کسی نے پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے، اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کر لے، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت بس سورہ فاتحہ، اس کے بعد نہیں۔ وضو میں دانت سے خون آئے تو کیا حکم ہے؟ وضو کے دوران دانتوں سے خون نکلتا ہو تو وضو ہوگا یا نہیں؟
نیز عام حالات میں دانت سے خون نکلے تو اسے نگلنا حرام ہوگا یا نہیں؟ محمد شہباز انڈیا سے۔ دیکھیے وضو کے دوران اگر دانت سے خون نکل آیا تو ہلکا سا خون ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن اتنا خون ہے کہ تھوک پہ غالب آ گیا، یعنی آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی زیادہ ہو تھوک کم ہو، سرخ پنا زیادہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو یوں سمجھا جائے گا جیسے خون نکل کے بہہ گیا ہے، اور ایسے خون کو نگلنا بھی حرام ہے کیونکہ بہتا ہوا خون ہے۔ اور اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ ناپاکی کے حکم میں نہیں ہے، نہ تو اس سے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا، نہ وہ حلق میں جانے سے حرام ہونے کا حرام کہا جائے گا اس کو، لیکن وہ حلق میں جاتا نہیں ہے، اتنا تھوڑا ہوتا ہے، جاتا اکثر جبھی ہے جب زیادہ نکل جائے گا۔ پانی میں ٹینکی میں سانپ ملے تو کیا کرے؟ اگر پانی کی ٹینکی میں سانپ پایا جائے تو کیا حکم ہے؟ احمد گل ساؤتھ کوریا سے۔ دیکھیں اگر مائع کثیر ہے، بہت زیادہ پانی ہے، بہت بڑا تالاب ہے، تقریباً 100 مربع گز، آپ ایک اندازہ ہے نا انچ ٹیپ سے ناپنا شروع کر دیں، اسکوائر فٹ 100 اسکوائر فٹ جسے آپ کہتے ہیں، اسکوائر فٹ نہیں سوری گز تقریباً شرعی گز جو ہے تقریباً 3 فٹ کے برابر ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ کو یہ اتنا پانی ہے تو وہ تو نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ پانی کا رنگ بو اور مذاق تبدیل نہ ہو جائے۔ لیکن اگر نارمل جیسے گھروں میں ٹینک ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ کو سانپ ملا ہے تو اگر وہ سمندری سانپ ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ سمندر کے اندر کے جو جانور ہیں جن میں خون نہیں ہوتا وہ ناپاک نہیں ہوتے، یا پانی کے ذریعی جانور بھی ناپاک نہیں ہوتے۔ لیکن اگر خشکی کا سانپ ہے، جیسے کہ عام طور پر گھروں میں جو ٹینک میں پانی جو سانپ جاتے ہیں وہ خشکی کے ہی سانپ ہوتے ہیں، تو اس میں چونکہ بہتا ہوا خون ہوتا ہے، لہذا اگر وہ مر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، پوری ٹینکی آپ کو خالی کرنی پڑے گی، سانپ بھی نکالیں اور ٹینکی بھی دھوئیں۔ اچھا اس میں کیا طریقہ ہے دھونے کا؟ دیواریں میں پانی بہا دیں ایک دفعہ اور نیچے سے پانی نکال دیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جی سانپ پہلے نکال کے پھینکیں، اس کے اگر کوئی ذرات نظر آئے وہ بھی نکال دیں، اس کے بعد آپ ٹینکی کو بھر دیں اور پانی بہنا شروع ہو جائے، بہتا ہوا پانی بھی پاک ہوتا ہے، نل کے سارے کھول دیں آپ، تو وہ پانی جب بہنا شروع ہوگا اور ایک طرف سے ٹینکی کے اندر پانی جانا شروع ہو، ٹینکی بھی فل ہو گئی اور پانی بہنا شروع ہو گیا، سارے نلکوں سے پانی بہنا شروع کر دیں، بہاؤ پانی کا شروع ہو جائے، اور تو اس سے ٹینکی پاک ہو جائے گی آپ کی۔ اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، اسی میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آپ نے دیکھا ٹینکی کے اندر سانپ مرا پڑا ہوا ہے، اب پتہ ہی نہیں ہے سالا مرا کب ہے، تو اسی سے وضو کرتے رہے ہیں، تو کتنے ٹائم کی نماز لوٹائیں گے؟ تو اگر وہ پھول گیا اور پھٹ گیا ہے تو 3 دن کی نمازیں لوٹائی جائیں گی، 3 دن کا مطلب 72 گھنٹے میں جتنی نمازیں آئی ہیں ساری لوٹائی جائے گی، اور اگر وہ پھولا پھٹا نہیں ہے تو پھر 24 گھنٹے کی یعنی 5 نمازیں وتر سمیت 6 نمازیں ہو جاتی ہیں تو وہ لوٹائی جائیں گی۔ وضو میں ناک اور پاؤں دھونے کا طریقہ، ہمارے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ وضو میں ناک اور پاؤں دھوتے وقت بائیں ہاتھ سے دھونا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ افتخار احمد انڈیا سے۔ جی ہاں، ناک میں پانی تو آپ سیدھے ہاتھ سے ہی ڈالیں، لیکن اندر جو انگلی سے صاف کریں وہ الٹے ہاتھ سے صاف کریں، باقی پاؤں بھی الٹے ہاتھ سے دھونے